لعلكم تفلحون. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا إليه فإني أستغفره في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: يا أيها الناس قد أتاكم شهر مبارك شهر رمضان كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة خير من 1000 شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور میرے اسلامی بھائی، بہت تھوڑے دن بلکہ گنتی کے گھنٹے اور گھڑیاں ہیں جو اب باقی رہ گئی ہے اور ہمارے اور ماہ رمضان ماہ مبارک کے درمیان حائل ہے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں پر بہت مبارک مہینہ سایہ کرنے والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کسی مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. اگر ایک بندے مومن رمضان کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان مبارک عطا فرما دیتے ہیں. آپ سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اگر کسی کو یہ نعمت عظمیٰ میسر ہو جائے، حاصل ہو جائے. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک نصیب فرمائے. رمضان کی عظمتیں، ماہ رمضان اور رمضان مبارک کی برکتیں، اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو بطور انعام اور بطور اکرام کے رکھا ہے. اس مہینے میں کیا ایسی تاثیر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ گناہوں والی زندگی کی وجہ سے میں اور آپ اس مبارک مہینے کی صحیح عظمتوں کا ادراک اور اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آسمانی علم اس کے سینے پر کھولتے ہیں، وحی کے ذریعے حقائق کا انکشاف کرتے ہیں. وہی اپنی وحی کی روشنی کی وجہ سے اس کی صحیح عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس حقیقت کا علم تھا، رمضان کی اہمیت آپ علیہ السلام کے سامنے تھی کہ رمضان میں کیا کچھ ہے اور کیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کا استقبال فرماتے تھے، رمضان کا انتظار کرتے تھے، رمضان کے لیے دعائیں مانگتے تھے. مشہور دعا لوگوں میں مشہور ہے. رجب کا چاند جب نظر آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں. رجب کا مہینہ رمضان سے 7 دن پہلے شروع ہوتا ہے. بیچ میں شعبان کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور 5 دن کا فاصلہ ہے. آج منگل کا دن گزر گیا، بدھ، جمعرات، جمعہ اور سنیچر 4 ہی دن ہے. انشاءاللہ اتوار کی صبح رمضان کو ہم پا لیں گے. شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے اور رجب کا چاند پہلا جب نظر آتا ہے
تو رمضان کے آنے میں 2 مہینے کا گیپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ رجب کے بعد والا مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتظار ہے رمضان کا، رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی شعبان کا مہینہ بیچ میں ابھی آنے والا، ابھی تو رجب شروع ہوا، لیکن شعبان کے مہینے کو اوورٹیک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو رمضان کا تصور پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی امت کے ذہن کو لے جانا چاہتے ہیں ابھی سے. ابھی تو رجب پاس ہوگا، پھر شعبان آئے گا، پھر ابھی سے. یہ ایک اندر کی طلب ہوتی ہے. آدمی کو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی کا انتظار ہوتا ہے، تو وہ اسی کے چرچے میں رہتا ہے، وہی باتیں اس کی زبان سے ہر وقت سننے کو ملتی ہے. رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن شعبان کو چھوڑ کر اوورٹیک کر کے رمضان تک پہنچ رہا ہے، اور حضور دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ہمیں رجب میں بھی اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں اتنی برکت دے کہ ہم ان دونوں مہینوں کو عافیت کے ساتھ پاس کر جائیں اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں. اللہ میں رمضان نصیب کر دے. اس لیے سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ اگر رمضان مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری دیتے تھے، باقاعدہ مبارکبادی پیش کرتے تھے. خوشیوں کے موقع پر ملنے والے، چاہنے والے دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر ان کو مبارکبادی اور تہنیت دیتے ہیں، اور جو ہے ان کو خوشی میں شریک ہونے کا اپنی طرف سے اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی خوشی میں ہم خوش ہیں اور ہمیں بھی بہت فرحت ہے، اور خوشخبری پیش کرتے ہیں. یا کسی کے یہاں اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی محبوب، اپنا کوئی پیارا آنے والا ہوتا ہے، جن لوگوں کی اولادیں اوورسیز ہوتی ہے، ابھی بیٹا آنے والا ہے، آدمی اپنے گھر میں مسرت اور خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، آدمی اپنے دوستوں کو کہتا ہے ہمارا بیٹا آنے والا ہے، ہماری بیٹی آنے والی ہے، ہمارے فلاں آنے والے ہیں، اور کئی دنوں پہلے سے اس کا چرچا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تیاری شروع ہوتی ہے. آدمی کے یہ فطری جذبہ ہے کہ وہ مسرت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کو بانٹنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی بشارت سنانے میں گویا ایک قسم کی خوشی ہوتی تھی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کو اپنے صحابہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یبشر اصحابہ خوشخبری باقاعدہ دیتے تھے. یقول فرماتے تھے اے لوگو تم پر ایک بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے ان کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے رمضان کی فضیلت بتلائی، کہا یہ ایسا مہینہ ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں سرکش شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ مبارک کی تیاری ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے، اور اس میں ایک رات تو ایسی زبردست ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اگر اس ایک رات میں بندے مومن اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق قریب کر لیتا ہے، کہا لیلۃ، اس میں ایسی رات ہے خیر من الف شہر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، آپ کی سامنے اس مہینے کی حقیقت تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اس کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم ما فی امتی، لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان السنة کلها. اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا رکھا ہے ان کے لیے، حقیقت پوری 100% اگر امت کے سامنے آ گیا رمضان کی کہ رمضان میں رب کریم نے بندے مومن کے لیے کیا انعامات اور کیا کیا تحفے رکھے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں کتنی بھرپور انداز میں اس کی رحمتوں کے جھونکے ایسے چلتے ہیں، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان میں کیا ہے، کہا
قسم خدا میری امت تمنا کرنے لگے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان چلتا رہے. ایک رمضان مومن صحیح معنی میں پالے، اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ، اس کی رات اور دن کی قدر دانی کے ساتھ، اس کے لمحات اور اس کی گھڑیوں کو ضائع کے بغیر نماز، روزے، تراویح اور جو فرض روزے ہیں اور اس کے علاوہ جو اعمال بتلائے گئے ہیں، ایک رمضان اگر صحیح قدر دانی کے ساتھ مومن گزار لے، قسم خدا کی اس کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی. اتنا مومن ترقی کرتا ہے رمضان کی گھڑیوں میں اگر وہ صحیح معنی میں ادا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ منورہ میں جو لوگ آتے تھے قبائل سے، مرکز پہ پہنچتے تھے، مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے، حضور کی صحبت میں رہتے تھے، مدت گزار کر جاتے تھے. 3 آدمی آئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے. اسی درمیان کہیں جہاد کا موقع آیا اور لشکر مجاہدین کا روانہ ہو رہا تھا. ایک آدمی کو شوق ہوا، وہ اس جہاد میں مجاہدین کی جماعت میں شریک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر حضور نے اس کو روانہ فرمایا اور وہ شہادت کے مقام کو پہنچ گیا. اسی جہاد میں اللہ نے اس کو شہادت عطا فرمانے، وہ 3 میں سے وہ ساتھی ان کا شہید ہو گیا. کچھ دنوں میں پھر دوسرا موقع آیا جہادی کا، دوسرے ساتھی کو بھی شوق ہوا، ان میں سے وہ بھی روانہ ہوا. اللہ کے رسول نے اس کو جہاد میں بھیجا. اتفاق سے وہ بھی شہادت کے مقام پر پہنچا. شہید ہو جانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، جہاد سے بڑھ کر اللہ کا قرب پیدا کرنے والا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ایک روایت میں پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یقیناً اپنی جان تک کی بازی انسان لگا دیتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر اللہ کو پسند آنے والا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ شہادت کا جو اہتمام، شہادت کی جو عظمت، شہادت کا جو وقار ہم دلوں میں، ہمارے دلوں میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے اور ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہ پیدا ہو، آرزو نہ پیدا ہو، وہ نفاق کی موت کرتا ہے. موقع آئے نہ آئے دوسری بات ہے، لیکن ہر بندے مومن کے دل کی آرزو ہونی چاہیے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب کرے. تو شہید تو بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے. ان کے لیے تو قرآن نے اعلان کیا کہ یہ سب جو مر جاتے ہیں یہ تو اموات ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جو مرتے ہیں کہا ان کو تم اموات بھی نہ کہو، مردہ مت کہو. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں. بڑا مقام ہے شہادت کا. جو شہید ہو جائے زہر ہو، وہ دونوں ساتھی جو 3 آئے تھے دونوں اللہ کے راستے میں شہادت پا گئے اور اونچا مقام پا گئے. تیسرا ساتھی وہیں رہا اور ایک مدت تک رہا، کئی مہینے رہا. اس درمیان رمضان بھی گزرا اور پھر اس کے بعد بیمار ہوا اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ وہیں پر انتقال کرنے لگا اور اس کی بھی وفات ہو گئی. لیکن وہ مدینہ ہی میں انتقال کر گیا اور اپنی بیماری کی وجہ سے مر گیا. حضرت صحابہ کیا روایت میں حضرت صحابہ کرام آپس میں چرچا کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو اس کے جو 2 ساتھی تھے اس کے بارے میں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 آئے تھے لیکن کتنے خوش نصیب ہے وہ دونوں، وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، شہادت کا مقام پا گئے. یہ بیچارہ یہی رہ گیا اور اپنی موت یہاں بیماری میں جو مبتلا ہو کے مرا. وہ دونوں کتنے خوش نصیب انسان تھے جن کو اللہ کے راستے کی شہادت مل گئی. اس طرح کا چرچا ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تیسرا یہاں رہ گیا اور وہ دونوں بہت اونچے مقام پر چلے گئے. یقیناً شہادت کا مقام بہت زبردست ہے، لیکن روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ وہ دونوں بہت آگے بڑھ گئے جنت میں اونچے درجے پر اور یہ پیچھے رہ گیا. کہا ان دونوں کے شہید ہونے کے بعد یہ بندے مومن نے جو زندگی پائی اور جتنی نمازیں اس نے پڑھی، رمضان پایا، اس کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، جو نماز اور روزوں کی اس کو توفیق ملی، اس کی زندگی بڑھی، اتنی لمبی ہوئی. وہ دونوں پہلے اللہ کے یہاں پہنچ گئے، یہ بعد میں زندہ رہا اور اتنے مہینے تک رہا. اس نے نمازیں پڑھی، اس نے رمضان پایا. یہ سب کہاں ہے؟
یعنی یہ نماز اور روزے کا ثواب جو اس کو ملے گا اور یہ نماز روزے جو اس کو پہنچائے گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا جو مقام ہے اللہ کی یہاں جنت میں، اور اس بندے کو اس کے نماز اور رمضان کی وجہ سے جو مقام ملا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہ بندہ اتنا اونچے مقام پر ہے اپنے رمضان کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے، شہادت کے مقام سے بھی آگے بڑھ گیا۔ ایک رمضان اس نے صحیح معنی میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پا لیا۔ یہ شرط ہے بندے مومن اس کو صحیح قدردانی کے ساتھ گزارے۔ ایک عربی عالم ہے، ابھی ان کی وفات ہوئی، شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ جو مہینے، یہ جو راتیں ابھی 15 شعبان کی رات گئی، رجب کا مہینہ خود اشہر حرم میں اس کا شمار ہے، حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جو 12 مہینے میں 4 مہینے اشہر حرم کہے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اب جو ہے وہ 15 شعبان اور شب قدر اور یہ رجب کی 27ویں رات کو شب معراج کہہ کر، باقی کسی چیز کی ہمارے یہاں کوئی زیادہ علم بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ حالانکہ 4 مہینے رجب کا مہینہ اور 3 مہینے جو بعد میں آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اور یہ 14 درمیان میں پڑتا ہے، اس کو اشہر حرم کہا گیا ہے۔ تو حرمت والا مہینہ شعبان کی 15ویں رات، یہ محرم آتا ہے، اس کا عاشورے کا دن، ذوالحجہ کا عشرہ آیا کہ رمضان گزرنے کے بعد حج کا موسم، یہ سب جو ہے وہ نیکیوں کے سیزن ہے، نیکیوں کے موسم ہے۔ تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے اپنی کمائی کا، کاشتکار اور مزدور کی اپنے کھیت میں جو ہے وہ پیداوار کے اگانے اور اس سے کمانے اور حاصل کرنے کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اپنی آخرت میں اپنا باقا جمع کرنے کے لیے، اپنی حسنات اور نیکیاں بڑھانے کے لیے، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بڑھنے کے لیے اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے سال میں یہ نیکیوں کے مواسم دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا سیزن دیا جاتا ہے، جس میں اللہ کے یہاں گویا ہر نیکی، ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہے اس سے زیادہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے لیے بندوں کے ساتھ رحمت ہے، رافت ہے، اللہ کی طرف سے یہ بندوں کے ساتھ جو ہے خاص لطف و مہربانی کا معاملہ ہے۔ تو رمضان ہم کو جو ملنے والا ہے، ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ اللہ ہمیں شعبان میں جو بقیہ دن ہیں ان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ بہت سے چہرے وہ ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو گلی میں، سڑکوں پر، بازار میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے سرکل میں دیکھا ہوگا۔ اور یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس میں تو کثرت سے اموات ہوئی، ایک پورا خلا ہو گیا، گیپ ہو گیا، پوری ایک قرن کا، ایک نسل کا۔ تو بہت سے وہ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں اسی مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آج وہ نہیں، ان کی زندگیاں ختم ہوئی، ان کا وقت پورا ہوا، وہ اس مسئلے رمضان کو نہیں پا سکے۔ اللہ ہمیں دوسرا رمضان دے رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس مہینے کو پانے والے ہیں۔ ہم اس مہینے کی صحیح قدردانی کر لیں، اس کا استقبال کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مسرت کے ساتھ صحابہ کو کہتے ہیں، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم سب جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے آ رہا ہے۔ حضرت صحابہ پوچھتے تھے کہ کوئی جہاد کا موقع ہے، دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کی اور رغبت دلا رہے ہیں، یا کوئی دوسرا کوئی خاص معاملہ پیش آیا، ہمیں رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا استقبال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار اور اس کا استقبال اور رمضان کی قدر کیسے کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے صحابہ کرام ہی تھے، ان کی زندگیاں تو یقیناً ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ تو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معائنہ کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے رسول کی رات کیسے گزرتی ہے، اللہ کے رسول کا دن کیسے گزرتا ہے، اللہ کے رسول اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے۔ تو حضرت صحابہ اس کو بھی نوٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، محدثین نقل کرتے ہیں، حضرت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چینجنگ دیکھا، رمضان میں جو اس میں تغیر اور تبدیلی آتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ محسوس کیا اور نوٹ کیا کہ عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا عبادت کا، رمضان میں آپ کی عبادت میں
بڑھوتری ہو جاتی تھی، آپ عبادت کی جستجو میں لگ جاتے تھے کہ کس شکل میں کہ کس لوگ میں اپنے رب کو راضی کرے، کیا کون سے نیک عمل کرے، کس طرح اپنے رب کو خوش کر دے۔ عبادت میں آپ کی کثرت ہو جاتی تھی، آپ جستجو بڑھا دیتے تھے۔ حالانکہ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ باقی عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول کی عبادت کوئی کم نہیں ہوتی تھی۔ روایت میں الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، عام دنوں کا معمول حضور کا کہ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اللہ کے حضور اتنے لمبے عرصے تک نماز میں کھڑے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، عام دنوں میں حتیٰ تورمت قدما، روایت کے الفاظ ہیں اتنا لمبا تہجد میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ یہ عام دنوں کا معمول ہے، اتنا رمضان کے علاوہ آپ کی عبادت کا معمول تھا۔ اب حضرت صحابہ جب یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی عبادت میں معمولات میں اضافہ ہو جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا عبادت کا معمول، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ آخر کس طرح کی بڑھوتری ہوتی ہوگی جبکہ عام دنوں میں اس طرح حضور کی عبادت کا یہ معمول ہے۔ اللہ کے صحابہ کہتے ہیں دوسری تبدیلی ہم رمضان میں آپ کے عام معمول میں یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، حاجت مندوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ کا انفاق بڑھ جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ عام دنوں میں تو حضور خرچ کرتے ہی تھے، عام دنوں کا معمول شمائل میں لکھا ہے کہ حضور کے پاس سے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، آپ کے پاس ہوتا عطا فرما دیتے، اگر بر وقت نہیں ہوتا اس کو وعدہ فرماتے کہ فلاں وقت آنا، یا اپنے کسی ایسے اچھی پوزیشن والے صحابی کا حوالہ دیتے، ایڈریس دیتے تو ان کے پاس جاؤ، میرا نام لو، وہ تمہیں عطا فرمائیں گے، کسی کو محروم نہیں کرتے تھے۔ آپ امت میں سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا عالم اور بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو حضرات صحابہ نے نوٹ کی، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے حضور آپ کی گریہ وزاری بہت بڑھ جاتی ہے، دعاؤں کا معمول اور گریہ وزاری اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کرنا، اپنے آپ کو مفلس اور بھکاری بنا کر، کہا اللہ کے حضور آپ کی گریہ وزاری رمضان میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ حضور کا استقبال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال پیغمبر ہیں اور نبی ہیں، بلکہ افضل الانبیاء ہیں، ہم تو آپ کے معمولی صحابی کی حالت کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے صحابہ کرام آپ کے نقش قدم پر تھے، امت کے اولیاء کا یہ حوصلہ تھا، ان کی یہ عظیمت تھی، ان کے یہ حوصلے بلند تھے کہ وہ حضور کی اس حوصلے کو اپنا اسوہ بنا کر، حضور کے معمول کو اپنا معمول بنا کر رمضان کا اس طرح استقبال اور رمضان اس طرح گزارتے تھے۔ جو ہمارے اکابر اور بزرگان دین ہیں ان کی زندگیوں میں دیکھیں، ان کے رمضان کے معمولات تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ حضور کے نقش قدم پر ہیں۔ تلاوت قرآن حضرات اکابر کے یہاں رمضان میں بڑھ جاتے تھے۔ عمرو بن قیس ملائی مشہور تابعی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے ابن رجب حنبلی نے کہ رمضان میں شعبان کا چاند دیکھ کر وہ دکان چلاتے تھے، دکاندار تھے، اپنی دکان بند کر دیتے تھے، شٹر گرا دیتے تھے شعبان کے پہلے چاند سے، اور کہتے تھے کہ یہ تو شہر القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ شعبان ہی سے آپ کا یہ معمول شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں، امام صاحب کے بارے میں ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 63 قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ ایک قرآن دن میں ہوتا تھا رمضان کے، ایک قرآن رات میں ختم ہوتا تھا، تو 30 دن میں 7 قرآن یہ ہوتے ہیں، اور تراویح کے اندر 3 قرآن ختم ہوتے تھے، ایک عشرے میں ایک، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، 63 قرآن کریم ایک مہینے میں آپ کے ختم کرنے کا معمول تھا۔ یہ سب بہت بڑے اللہ کے خاص اور مقرب بنتے ہیں جن کو اللہ نے یہ حوصلے دیے، اور ان کی یہ عظیمتیں تھیں۔ میں اور آپ 15ویں صدی کے مسلمان، گنہگار مسلمان، ہم بہت کمزور ہیں، ہم ان کے اس مرتبے کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہم کو طاقت دی ہے، جتنا حوصلہ دیا ہے، جتنی ہم کو فراغت دی ہے، بہت سے بندے ہم میں وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فرصت بھی دی ہے اور صحت بھی دی ہے۔ اللہ نے ان کو بیماریوں سے پاک رکھا ہے
اور مال بھی اتنا دیا ہے کہ وہ 2 مہینے بھی اپنا کام کاج بند رکھیں گے اور یکسو ہو جائیں گے تو ان کے گھر بار چلانے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. بہت خوش نصیب ہے ایسے بندے جن کو اللہ نے یہ 2 نعمتیں دے دی, فرصت بھی دی اور ان کو صحت بھی دی. اللہ کے رسول بڑے افسوس کے ساتھ فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ عام انسان, اکثر انسان اس میں خسارے میں اور دھوکے میں رہتے ہیں. یعنی ان نعمتوں کی صحیح قدردانی اور صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے. لوگوں کی اکثریت ان 2 نعمتوں میں دھوکے میں رہتی ہے اور خسارہ اٹھاتی ہے کہ الصحۃ والفراغ, تندرستی اور فرصت. جو بندے دونوں اللہ نے جن کو دیا ہے, فرصت بھی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ان نعمتوں کی قدر جانیں اور اپنے رمضان کے لیے ابھی سے ٹائم ٹیبل کر لیں. اب تو بہت کم دن رہ گئے, شعبان سے ہی ہمارے بزرگان کے رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے. ہم ایڈجسٹ کریں, اپنے اوقات کا ٹائم ٹیبل بنائیں, زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا رمضان میں مسجد میں گزرے. جن بندوں کی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے اور وہ گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں, وہ ابھی سے عادت بنانا شروع کریں کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, ابھی سے معمول بنائیں گے. پھر انشاءاللہ رمضان میں ایک نماز بھی ہماری بغیر جماعت کے نہیں ہوگی. جن لوگوں کے یہاں اتنی سستی ہے کہ وہ نماز قضا کر دیتے ہیں, وقت پر ادا نہیں کرتے, بعد میں وہ اس کی کوشش کریں کہ نہیں وقت کے اندر نماز ادا اور نماز قضا ان میں بڑا فرق ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا غصہ اظہار کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, گھروں میں اپنے وقت میں پڑھ لیتے ادا, لیکن اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. بہت مشہور روایت ہے, سید کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سب جمع تھے اور جماعت کی تیاری کی. اللہ کے رسول نے جماعت کو روک دیا اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا تم کو حکم دو, اور کہا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آگ لگانے کا حکم دوں, اور ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, ان لوگوں کو اس آگ میں ڈالنے کا حکم. میرے بھائیوں, یہ جو مہینہ پانے والے ہیں, یقین جانیے بہت خوش نصیب ہے جن کو اللہ یہ نعمت دے دے گا. کتنے ہیں جو چلے گئے, محروم ہو گئے اور اس نعمت سے وہ ایسے چلے گئے, ان کی زندگی نے وفا نہ کی. ہم کو اللہ نے بنا مانگے دے دیا اور ہم اس پورے کووڈ کے ماحول میں بھی ہم سلامت رہے. اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا, یہ چانس ہوتا ہے, اس کی قدردانی کریں. علامہ شنقیطی کی جو عربی عالم گزرے ہیں, ان کے بارے میں مجھے یاد آیا, ان سے کسی نے پوچھا مجلس میں کہ بما نستقبل مواسم الطاعات, شیخ یہ جو موسم طاعت ہے, یہ سیزن ہے نیکیوں کے, عبادتوں کے موسم آ رہے ہیں, رمضان اور یہ ذی الحجہ کا عشرہ اور یہ رمضان کا یہ موسم طاعت کا استقبال ہم کیسے کریں؟ ہمارے زمانے کے عالم ہیں, ابھی ماضی قریب میں ان کے انتقال ہوا, شیخ نے کہا بالاستغفار کا ہم لوگوں کا حال تو ہمارے مناسب تو یہی ہے کہ ہم ایسے سیزن کے اور ایسے موسم طاعت کا استغفار سے کریں. استغفار بہت زبردست عبادت ہے. استغفار بندہ اگر اختیار کر لیتا ہے, اس کے لیے پھر جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ اس میں داخل ہے. ہم استغفار سے استقبال کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا معمول بتلاتے ہیں. رمضان میں نے پوری زندگی کا معمول حضور نے فرمایا, میں نے روایت پیش کی آپ کے سامنے, اگر اتنے احسان گزری فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی. پھر فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. اللہ کا پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ پیغمبر کو استغفار کرنا اور 100 مرتبہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بلکہ سید الانبیاء ہے, اور انبیاء تو سب کے سب معصوم ہوتے ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے پوری انسانیت میں, اس کا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, انبیاء معصوم ہے, کسی نبی سے کوئی گناہ چھوٹا بڑا صادر نہیں ہوتا ہے. اور حضور تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی خاص کتاب قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا کہ نبی کا تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. لیکن اگر نبی اپنی شان عالی کے اعتبار سے اللہ کے سامنے اپنے کو کوئی گنہگار سمجھتا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ان کی یہ کوتاہی ہے, تو بھی ہم نے معاف کر دیا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی, ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی, اور آپ کا اگر کوئی گناہ تصور کوئی
کرتا ہے یا آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اگر مانتے ہیں تو بھی ہم نے معاف کر دیا، اور پہلے کا بھی اور آئندہ کا بھی معاف کر دیا۔ اللہ کا رسول معصوم ہے، اس کے باوجود وہ استغفار کر رہا ہے، اللہ کے حضور اپنی معافی مانگ رہا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 مرتبہ دن میں معافی مانگ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اپنی امت کا مزاج بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے تو درجات بہت اونچے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو قرب عطا فرمایا کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ شب معراج میں آپ کو ملائے اعلیٰ کے قریب کیا اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھایا، جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، اللہ کے رسول کو وہاں بلایا، اتنا بڑا مقام۔ لیکن حضور اس عمل کے ذریعے اپنے استغفار جو کر رہے ہیں، اس عمل کے ذریعے حقیقت میں ہم گنہگار مسلمانوں تھے، یہ ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ امت استغفار کو لازم کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے رب سے اپنا تعلق درست کر لے۔ استغفار کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ دو نعمتیں اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے رسول کو فرمایا، اے حبیب، اے میرے محبوب، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، آپ جب تک ان میں موجود ہیں، زندہ ہیں، آپ جب تک رہیں گے، میں آپ کی امت کو عام عذاب نہیں دوں گا۔ اگلی امتوں پر، اگلے نبیوں کی امتوں پر جو عام عذاب آیا کرتا تھا نافرمانی اور مخالفت کی وجہ سے، اور پوری امت کو، قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، اللہ کے